آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک بہت ہی دلچسپ حکایت کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ یہ واقعہ سلطان محمود غزنوی کے دربار سے جڑا ہے۔ جی، اس میں ایک عجیب خواہش ہے، ایک غریب دیہاتی کا فریب بھی، اور پھر ایک آپ کہہ لیں حیران کن انکشاف۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ ایک مشہور تاریخی روایت ہے، اور آج مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کردار، نیت اور نسب کیسے فیصلوں پر اثر ڈالتے تھے۔ یقیناً، اور دیکھیں سلطان محمود کا دربار تو علم و حکمت کا مرکز تھا۔ 11ویں صدی کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ قصہ تب شروع ہوا جب سلطان نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش ظاہر کی۔ اچھا، حضرت خضر جنہیں ایک خاص رہنمائی کرنے والی شخصیت مانا جاتا ہے۔ جی بالکل، علم لدنی کے حامل۔ تو ان سے ملاقات کی خواہش نے ہی دربار میں ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر دی۔ تو کیا ہوا؟ مطلب سلطان نے اعلان کیا؟ ہاں، بھرے دربار میں پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کرا سکے۔ بڑے بڑے عالم فاضل سب خاموش، مگر ایک بالکل معمولی سا غریب دیہاتی وہ کھڑا ہو گیا۔ ارے! اس نے کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں، مگر ساتھ ہی ایک شرط رکھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ کہ بادشاہ میرے خاندان کی کفالت کا ذمہ اٹھائے۔ سلطان وہ تو خواہش میں اتنی شدید تھے، فوراً مان گئے۔ اچھا، تو پھر ملاقات ہوئی؟ نہیں، یہی تو اصل موڑ ہے۔ دیہاتی نے 6 مہینے کا وقت مانگا، پھر مزید مہلت لی۔ آخر کار جب مدت پوری ہو گئی نا، تو وہ ملوا نہیں سکا۔ تب اس نے سچ بتا دیا، اعتراف کیا کہ جناب میں نے تو اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، یہ مجبوری تھی۔ یہ سن کر تو سلطان محمود کو یقیناً بہت غصہ آیا ہوگا۔ دھوکہ دہی، وہ بھی بادشاہ کے ساتھ۔ شدید غصہ آیا، فوراً دربار لگایا انصاف کے لیے۔ وزراء سے پوچھا بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو کیا مشورے آئے؟ پہلا وزیر آگے بڑھا، کہا عالی جا ایسے فریبی کی سزا موت ہے، سر قلم کر دیا جائے۔ سخت سزا؟ وہیں دربار میں ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے، بڑے پروقار نورانی چہرہ۔ انہوں نے فوراً کہا وزیر نے درست فرمایا۔ اچھا؟ جی، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ پھر دوسرے وزیر سے پوچھا گیا، اس نے تو اور بھی خوفناک سزا تجویز کی۔ وہ کیا؟ کہنے لگا اسے بھوکے شکاری کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، عبرت کے لیے۔ ارے! سب نے پھر ان بزرگ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس بار بھی کہا، اس وزیر نے بھی درست فرمایا۔ یہ تو عجیب بات ہوئی، ایک ہی جرم، 2 مختلف سزائیں، اور بزرگ دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ سلطان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سلطان خود الجھ گئے۔ تب انہوں نے اپنے خاص مشیر ایاز کی طرف دیکھا۔ ایاز کا ذکر تو بہت آتا ہے۔ سلطان نے پوچھا ایاز تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے بہت ادب سے کہا۔ کیا کہا ایاز نے؟ بادشاہ سلامت، میری ناقص رائے ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ معاف کر دیں؟ جی، کہا اس کا جرم لالچ یا بغاوت کا نہیں، بھوک اور مجبوری کا ہے، رحم کرنا چاہیے۔ اس پر ان بزرگ نے تیسری بار کہا۔ ایاز نے بالکل سچ کہا۔ اب تو معاملہ اور الجھ گیا۔ تینوں مشورے، تینوں ایک دوسرے سے مختلف، اور تینوں کو بزرگ نے درست کہا۔ جی، تو سلطان نے آخر کار ان بزرگ سے پوچھ ہی لیا، جناب آپ نے تینوں متضاد باتوں کو درست کہا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا تھا۔ تب ان بزرگ نے وہ راز کھولا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے وضاحت شروع کی۔ کیا وضاحت تھی؟ فرمایا پہلا وزیر جو ہے وہ قصائی خاندان سے ہے، اس کے ذہن میں کاٹنا مارنا ہی آیا، فطرت کا اثر ہے۔ اچھا۔ دوسرا وزیر شکاری کتے پالنے والے خاندان سے ہے، اس کی طبیعت میں وحشت ہے، درندگی ہے، تو اس نے ویسی ہی سزا سوچی۔ یعنی خاندانی پس منظر اور پیشے کا اثر سوچ پر۔ جی، اس زمانے کے تصور کے مطابق، بالکل۔ پھر ایاز کی باری آئی۔ ہاں، ایاز کے مشورے کو سچ کیوں کہا؟ بزرگ نے بتایا ایاز سید زادہ ہے، یعنی خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا؟ ایاز؟ یہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا شاید۔ نہیں معلوم تھا۔ بزرگ نے کہا اس کی فطرت میں رحم ہے، بردباری ہے، معافی ہے۔ اس نے اپنی اصل کے مطابق اپنی سیادت کے شایان شان مشورہ دیا۔ سلطان تو حیران رہ گئے۔ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے، ایاز نے کبھی بتایا نہیں؟ ایاز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس سے ذاتی فخر کی وجہ نہیں بنانا چاہتے تھے، مگر آج بزرگ نے یہ راز کھول دیا۔ اور پھر وہ بزرگ کون تھے، کیا یہ بھی بتایا؟ جی، یہی تو سب سے بڑا انکشاف تھا۔ بزرگ نے اپنی شناخت ظاہر کی، فرمایا کہ وہ خود حضرت خضر ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی سلطان کی خواہش پوری ہو گئی، مگر اس طرح سے؟ بالکل،
ایک عملی سبق کے ذریعے، علم و حکمت کے مظاہرے کے ساتھ۔ اس پوری حکایت سے واقعی بہت گہرے سبق ملتے ہیں، جیسے آپ نے کہا پس منظر اور تربیت کا سوچ پر اثر۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انصاف کرتے ہوئے مجبوری کو ضرور دیکھنا چاہیے، سزا اور انصاف میں رحم کا منحصر۔ بالکل، ایاز کا مشورہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور ایاز کا اپنا کردار کتنا اہم ہے۔ ظاہری طور پر ایک ملازم، مشیر، لیکن باطن میں سیادت، حکمت، اعلیٰ اخلاق۔ صحیح کہا، اصل شان تو باطن کی ہے، منصب یا حیثیت کی نہیں۔ در حقیقت، اور یہ بھی کہ حضرت خضر جیسی ہستیاں اس روایت کے مطابق وہیں ظاہر ہوتی ہیں جہاں اخلاص ہو، سچائی ہو، حکمت کی طلب ہو۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ کردار شناسی، عدل و انصاف اور ظاہر و باطن کے فرق پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جب کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم اس کے پیچھے کی مجبوریوں، اس کے حالات کو سمجھتے ہیں؟ کتنا سمجھتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور کیا ہم ظاہری حیثیت سے ہٹ کر انسان کی اندرونی خوبیوں کو، اس کے کردار کو پہچان پاتے ہیں؟ یہ غور طلب باتیں ہیں۔